السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند آواز سے پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد۔ حضور سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی ثم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کچھ یوں عرض کرتے ہیں کہ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم کا، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم کا، کہ بحر بہے ناخدا غوث اعظم۔ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم۔ کہے کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ طبولی فی السماء والارض دقت، زمین و آسمان میں میرے نام کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں۔ وساؤس السعادتی قد بدالی، اور سعادت کی بلندیاں میرے سامنے ظاہر ہو گئی۔ طبولی فی السماء والارض دقت، غوث پاک فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں میرے نام کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں، تو کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، زمین و آسمان میں میرے نام کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں، تو فرمایا کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے تو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ کہوں کیوں کسی سے جا کر میں اپنے دل کی، کہوں کیوں میں کسی سے جا کر اپنے دل کی، سناؤں کیوں کسی کو تیرے سوا غوث اعظم، سناؤں کیوں کسی کو تیرے سوا غوث اعظم۔ یک در گیر محکم گیر، ایک در پکڑ لو اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ یہیں سے کل بات کا اختتام ہوا تھا، ایک در پکڑ لو۔ جو ادھر ادھر ہوتا ہے نا، پھر اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہ یہاں کا رہتا ہے نہ وہاں کا رہتا ہے۔
اور پھر اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں رہتی. جو ادھر ادھر جاتا ہے پھر اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں رہتی. آپ دیکھیں سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے ایک مرید خاص اور خلیفہ خاص حضرت جمال الدین ہاشمی رحمت اللہ تعالی علیہ، سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. بہت محبت، اتنی محبت کہ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اگر کسی کو خلافت نامہ عطا کرتے تو آپ فرماتے اس شخص کو خلافت نامہ دیتے اور کہتے کہ جاؤ ہاسا میں پہلے میرے جمال الدین سے سائن کروا لو، اگر وہ سائن کر دیں گے تو خلافت نامہ فائنل، تو خلافت نامہ فائنل. اور اگر وہ شخص جاتا وہاں پر سرکار جمال الدین ہاشمی سے سائن کروانے کے لیے کہ بابا فرید نے مجھے خلافت نامہ دیا ہے، اس پر آپ دستخط کر دیجئے، سائن کر دیجئے، اور اگر سرکار جمال الدین ہاشمی اسے پھاڑ دیتے اور وہ شخص وہ پھاڑا ہوا خلافت نامہ لے کر اگر واپس آتا اور کہتا کہ حضور جمال الدین نے تو پھاڑ دیا، تو سرکار بابا فرید اتنی محبت کرتے تھے جمال الدین ہاشمی سے کہ یہ کہتے کہ جمال الدین جسے پھاڑ دیتا ہے فرید الدین اسے سیاہ نہیں کرتا. جمال الدین جسے پھاڑ دیتا ہے فرید الدین پھر اسے سیاہ نہیں کرتا. اب پھاڑ دیا تو پھاڑ دیا، جاؤ اب بھول جاؤ. یہ ایسی محبت. سرکار جمال الدین ہاشمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے موضوع سے ہٹ کر ایک بات مجھے یاد آئی کہ سرکار صابر پاک کو بھی آپ ہی کے پاس بھیجا تھا. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر جو سرکار صابر پاک کے ماموں ہے، تو سرکار صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت نامہ دے کر کہا تھا کہ جاؤ جمال الدین سے اس پر سگنیچر کروا لو. سرکار بابا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہلی پہنچے ہاسا میں، اور سرکار جمال الدین ہاشمی کے سامنے جب خلافت نامہ رکھا. اس سے پہلے کی ایک بات کہ دہلی میں جب سرکار صابر پاک پہنچے نا تو سرکار جمال الدین ہاشمی نے پہلے تو آپ کا استقبال کیا، چونکہ مرشد کے وہاں سے آئے تھے، مہمان تھے سرکار صابر پاک، تو مہمان نوازی کی. اچانک دہلی میں سرد ہوا چلنے لگی، بڑی زور کی آندھی آئی. وہ زمانے دیے کے زمانے تھے، رات کا وقت تھا، سب کے دیے بجھنے لگے، ایسی زوروں کی آندھی آئی. اب یہ جو واقعہ ہے نا یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ سرکار صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک آپ نے بابا فرید کے لنگر سے کچھ نہ کھایا تھا، صرف نور کی غذا کھائی تھی. اور 12 سال تک نور کی غذا کھانے کے باعث آپ کے اندر جلال پیدا ہو گیا تھا. یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے. اس کے بعد آپ ہاسا میں سرکار جمال الدین ہاشمی کے وہاں پر پہنچے، ایک زور کی آندھی چلی، سب کے دیے بجھنے لگے، لوگ اپنے اپنے دیوں کو بچانے لگے، مگر پھر بھی ہوا ایسی زوروں کی تھی کہ دیے بجھنے لگے. اللہ اکبر. سرکار صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلی اس دیے کے اندر ڈالی اور اپنی انگلی میں دیا جلایا اور ہوا سے کہتے ہیں ہوا اب اس کو بجھا کے دکھا، ہوا اب اس کو بجھا کے دکھا. سرکار جمال الدین ہاشمی نے جب دیکھا یہ کرامت دیکھی آپ کی تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی ایسا ویسا نہیں آیا ہے، اگر یہاں پر رہا زیادہ دن تو دہلی تہس نہس کر دے گا. کہا جلدی بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو کہا سرکار بابا فرید نے مجھے بھیجا ہے خلافت نامہ لے کر. اب آپ سمجھے کہ کوئی ہوگا، آیا ہوگا، چھوٹا موٹا کوئی اللہ کا بندہ ہوگا. آپ نے جلدی سے ان کو روانہ کرنے کے لیے بولے دستخط میں اب ٹائم نہیں لگانا، پھاڑ دیا خلافت نامہ، پھاڑ دیا. پھاڑا ہوا خلافت نامہ لے کر جب سرکار صابر پاک بابا فرید کے پاس پہنچے، بابا فرید کے پاس کہنے لگے کہ حضور خلافت نامہ تو پھاڑ دیا. جب سرکار بابا فرید الدین گنج شکر نے، چونکہ آپ جانتے تھے نا اپنے بھانجے کو کہ وہ کس مرتبے پر ہے، جلدی سے کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہ خلافت نامہ پھاڑ دیا؟ کہا ہاں پھاڑ دیا. کہا بیٹا تم نے تو کچھ نہیں بولا؟ کہا میں نے بھی بولا.
کیا بولا جلدی بتاؤ، تم نے کیا بولا جب خلافت نامہ پھاڑا تھا؟ صابر پاک کہتے ہیں کہ جب انہوں نے میرا خلافت نامہ پھاڑا تو میں نے کہا تم نے میرا خلافت نامہ پھاڑا ہے، جاؤ میں نے تمہارا سلسلہ پھاڑ دیا، میں نے تمہارا سلسلہ پھاڑ دیا۔ یہ سرکار جمال الدین ہاشمی بابا فرید اتنی محبت کرتے تھے کہ جب کسی کو خلافت دیتے تو جمال الدین ہاشمی سے پہلے دستخط کرواتے، اور وہ دستخط کرتے تو اس کا خلافت نامہ فائنل ہوتا۔ مگر آپ دیکھیے کہ جب کوئی ادھر ادھر ہوتا ہے، جب کوئی ادھر ادھر ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے۔ حضرت سرکار ملتان شریف میں جن کا مزار مقدس ہے، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ آپ سرکار بابا فرید کے پاس پہنچے، اور جب سرکار جمال الدین ہاشمی کے اوپر جب سرکار شہاب الدین عمر سہروردی کی نگاہ پڑی، آپ کو بھی بڑا پیار آیا ان پر، شہاب الدین عمر سہروردی کو بھی ان پر بڑا پیار آیا۔ اور جب شہاب الدین عمر سہروردی ملتان پہنچے تو بابا فرید کو خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ فرید الدین، میرے سارے مرید اور سارے خلیفہ تم لے لو، تمہارا جمال الدین مجھے دے دو۔ سارے خلیفہ اور مرید تم لے لو اور اکیلا جمال الدین مجھے دے دو۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اتنی محبت کرتے تھے جمال الدین ہاشمی سے کہ شہاب الدین عمر سہروردی کو جواب لکھا، صرف 2 سطر میں جواب لکھا، 2 لائن میں جواب لکھا۔ کہتے ہیں شہاب الدین کیسی بات کرتے ہو، بھلا کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دیتا ہے، بھلا کوئی اپنا جمال بھی کسی کو دیتا ہے۔ سرکار شہاب الدین عمر سہروردی نے وہیں سے نگاہ رحمت ڈالی، یہاں پر جمال الدین ہاشمی کے دل کی کیفیت بدلنے لگی۔ کئی سال تک بابا فرید کے آستانے پر خدمت انجام دیتے تھے، آج دل کی دنیا بدلنے لگی۔ بابا فرید کے پاس آئے، کہنے لگے کہ حضور ملتان جانا چاہتا ہوں۔ بابا فرید نے کہا کیوں؟ کہا شہاب الدین عمر سہروردی کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ بابا فرید گنج شکر نے ان کو دیکھا، اوپر سے نیچے تک دیکھا ان کو، کہا کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہاں کوئی تجارت، وہاں کوئی رشتہ داری؟ کہا نہیں حضور، شہاب الدین عمر سہروردی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ بابا فرید نے کہا کہ سنو جمال الدین، شہاب الدین عمر سہروردی میرا بھی دوست ہے، میرا ساتھی ہے، مگر ان کی بارگاہ میں جانے کے لیے میں تم کو منع تو نہیں کروں گا، مگر آج جس طرح سے تم اجازت مانگ رہے ہو تو پھر جاؤ اب وہیں پر رہنا، جاؤ اب وہیں پر رہنا۔ جمال الدین ہاشمی نکلے ملتان جانے کو، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نہ وہاں پہنچ سکے اور نہ یہاں کے رہے، یہاں مرشد کی نگاہوں سے گر گئے، مرشد کی نگاہوں سے گر گئے، مرشد ناراض ہو گئے۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر ان سے ناراض ہو گئے۔ اللہ اکبر، اب مرشد کی بارگاہ میں بھی آنے سے پیر کتراتے ہیں، پیر لڑکھڑا رہے ہیں، کس منہ سے مرشد کی بارگاہ میں جاؤں؟ نہ وہاں کا رہا نہ یہاں کا رہا، اپنے گھر میں قید ہو گئے، کونے میں بیٹھے رہتے، زار و قطار روتے رہتے۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے۔ ایک تاجر سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہر سال کچھ دنوں کے لیے آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ جب اس کے آنے کا وقت آیا، وہ تاجر اپنے وقت کے مطابق سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کے آستانے پر آیا۔ جب کچھ زیادہ ہی وقت ہو گیا تو اس نے آس پاس والوں سے پوچھا، خانقاہ میں رہنے والوں سے، کہ جمال الدین ہاشمی نظر نہیں آتے؟ کہا ان کا تو ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ اب وہ تاجر کو بھی جمال الدین ہاشمی سے محبت تھی۔ جب سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے اپنی خانقاہ میں پہنچے
تو وہ تاجر بھی پہنچا، آپ کی خدمت کرنے لگا، آپ کے پیروں کو دبانے لگا، سوچا کہ آج جمال الدین ہاشمی کی سفارش کروں گا ان کی، مگر زبان اٹھ نہیں رہی تھی۔ اچانک سرکار بابا فرید الدین گنج شکر بستر سے کھڑے ہو گئے، مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں تاجر کیا تو جمال کی سفارش کرنے آیا ہے؟ جمال کی سفارش کرنے آیا ہے؟ کہا حضور ہاں سفارش کرنے تو آیا تھا مگر زبان نہ اٹھ رہی تھی، آپ سے گزارش کرتا ہوں معاف کر دیجئے اسے، معاف کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار بابا فرید الدین کہتے ہیں دیکھو مگر اس نے ہماری قدر نہ کی، ہماری بارگاہ سے مانگتا تو ہم کیا نہ عطا کرتے، اس کو ہماری بارگاہ سے مانگتا تو ہم اس کو کیا نہ عطا کرتے، مگر وہ ادھر ادھر جاتا پھرتا تھا۔ کہا حضور گزارش کرتا ہوں معاف کر دیجیے۔ کہا جاؤ تمہاری خاطر میں نے اسے معاف کر دیا، جاؤ اس سے جا کر کہہ دو میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس تاجر نے جب جمال الدین ہاشمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مکان کو دروازے کو دستک دی، آپ نے دروازہ کھولا، اسی طرح آنسو جاری تھے، خوشخبری سنائی کہ مرشد نے معاف کر دیا ہے اور فجر میں تمہیں بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار جمال الدین ہاشمی رحمت اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز کے بعد تیار ہوئے، مگر قدم اٹھ نہیں رہے تھے۔ کیا منہ لے کر جاؤں مرشد کی بارگاہ میں، کیا منہ لے کر جاؤں؟ اسی طرح انتظار میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد بھی امامہ شریف پہنا اور عطر لگایا، نیا لباس پہنا، مگر پھر بھی قدم بڑھ نہیں رہے تھے۔ کیا منہ لے کر جاؤں مرشد کی بارگاہ میں؟ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، یاد آیا کہ عصر کی نماز کے بعد مرشد خانقاہ شریف میں قرآن کا درس دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب اگر نہ گیا تو پھر کبھی نہ جا پاؤں گا۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر وہی کانپتے قدموں سے مرشد کی خانقاہ میں پہنچے۔ دور سے سرکار بابا فرید الدین گنج شکر نے جمال الدین ہاشمی کو دیکھا، وہ رو رہے تھے، نگاہیں نیچی تھی۔ اللہ اکبر۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب جمال الدین ہاشمی کا ان کی یہ کیفیت دیکھی، ان کا یہ حال دیکھا، تو اپنے آپ سے بابا فرید مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فرید الدین یہ تم نے کیا کر دیا؟ بھلا کوئی اپنے جمال کا ایسا بھی حال کرتا ہے؟ بھلا کوئی اپنے جمال کا ایسا بھی حال کرتا ہے؟ اے جمال ادھر آؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس طرح بلایا، جمال ادھر آؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کھڑے ہوتے ہیں، سرکار جمال الدین ہاشمی کو بھی کھڑا کرتے ہیں اور ان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور ساون بھادو کی طرح دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور مجھے معاف فرما دیجیے۔ کہا ہاں جمال میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کہا نہیں حضور دل سے مجھے معاف کر دیجیے۔ کہا ہاں میں نے معاف کر دیا۔ کہا حضور معاف کر دیجیے۔ کہا ہاں میں نے معاف کر دیا۔ سرکار جمال الدین ہاشمی قدموں میں گر جاتے ہیں پھر سے اور عرض کرتے ہیں کہ حضور دعا فرمائیے کہ اب اسی رضا میں مجھے موت آ جائے، اب اسی رضا میں مجھے موت آ جائے۔ پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ سرکار جمال الدین ہاشمی کا جب انتقال ہوا، سرکار بابا فرید الدین گنج شکر نے خود ان کے جنازے کو کاندھا دیا، خود ان کے جنازے کو کاندھا دیا۔ آج ذرا سی کسی شخص کی یا کسی پیر کی کرامت دیکھتے ہیں تو معاذ اللہ رب العالمین اپنا پیر اس کے آگے چھوٹا نظر آنے لگتا ہے۔ دل میں یہ کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے کہ یار آج تک ہمارے پیر سے تو ہم نے ایسی کرامتیں نہیں دیکھی، دیکھو یہ تو کتنا پہنچا ہوا ہے، یہ تو کتنا اللہ والا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یاد رکھے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسروں کی بارگاہ میں نہ جائیں، آپ دوسرے پیران اعظام کے پاس نہ جائیں، بے شک جائے، مگر جب دوسرے پیران اعظام کے پاس جائے اور ان سے جب فیض حاصل کرے تو دل میں یہ سوچے کہ یہ جو مجھے دوسروں سے بھی فیض مل رہا ہے یہ بھی میرے مرشد کا صدقہ ہے، یہ میرے ہی مرشد کا صدقہ ہے۔ اپنے مرشد کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے پیر کو ہمیشہ یاد رکھیں، مگر پیر بھی ایسا پیر ہونا چاہیے، پھر وہ گنجیڑی اور چرسی ایسا پیر نہیں ہو، صحابہ کا گستاخ نہ ہو،
متفاضلی نہ ہو، رافضی نہ ہو، صحابہ کو گالی دینے والا نہ ہو، ہندو مسلم بھائی بھائی کہہ کر شرک و بدعت کی جگہ پر، شرک کی جگہ پر کھڑا رہنے والا بھی نہ ہو، ایسا پیر بھی نہ ہو، ورنہ وہ پیر کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ پیر ایسا ہو جو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہو، مکمل طور پر عمل کرنے والا ہو۔ ذرا سی کسی کی کرامت دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس نے تو یہاں پر کرامت دکھائی، میں نے تو آج تک میرے پیر سے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ معاذ اللہ، اپنے پیر کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھے، استقامت سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں، استقامت سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں۔ شریعت مطہرہ پر اگر کوئی بندہ پختہ عمل کر لے، اس سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں۔ 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ با جماعت مسجد میں ادا کر لے، میں تو کہتا ہوں اس سے بڑھ کر بھی کوئی کرامت نہیں، اس سے بڑھ کر بھی کوئی کرامت نہیں۔ اگر ہوا میں اڑنے کو ہی ہم اگر کرامت سمجھتے ہیں تو مکھی بھی تو ہوا میں اڑتی ہے، پرندے بھی ہوا میں اڑتے ہیں۔ پانی میں چلنے کو اگر ہم کرامت سمجھتے ہیں تو پانی پر مچھلیاں بھی تیرتی ہیں، تو پھر وہ بھی تو اللہ کی ولیاں ہونی چاہیے نا۔ مگر یاد رکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہے شعبدہ بازی بھی ہو سکتی ہے، جادو بھی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ہم شریعت مطہرہ پر مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمل کر لے، مصطفیٰ کے فرمان پر اور قرآن کے فرمان پر عمل کر لے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی کرامت ہو ہی نہیں سکتی، اور کوئی کرامت نہیں ہو سکتی۔ اپنے پیر کو ہمیشہ ان کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے اور اپنے پیر کو سچا مانے، اپنے پیر کو ہی سچا مانے، دوسروں کو بھی مانے، سچا مانے، مگر مقدم اپنے پیر کو رکھے، سب سے اوپر اپنے پیر کو رکھے۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، وہ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے نا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ کے باہر دروازے پر بیٹھ کر جس کو پانی پلانے کی ڈیوٹی عطا کی گئی تھی، اس لوٹے والے کو، وہ لوٹے والا پانی پلانے کی ڈیوٹی اس کو عطا کی تھی غوث پاک نے۔ 40 سال تک اس نے پانی پلایا لوگوں کو۔ کتنے سال تک؟ کتنے سال تک؟ 40 سال تک اس نے لوگوں کو پانی پلایا۔ 2 ابدال، 2 اللہ کے ولیوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس شخص کی نگاہ، اس لوٹے والے کی نگاہ جب دونوں پر پڑی، دل فریفتہ ہو گیا، ان پر دل آ گیا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لے، مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لے، میں بھی مرتبے چاہتا ہوں، میں بھی بلندیاں چاہتا ہوں، میں بھی منزلوں پر فائز ہونا چاہتا ہوں، میرے بھی تو کچھ مرتبے ہوں، یہاں 40 سال تک یہاں پڑا ہوا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجیے، اب یہاں رہنا نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، 1 سے بھلے 2، 2 سے بھلے 3، چلو ہمارا کیا بگڑتا ہے۔ ساتھ میں لے لیا اس کو، ساتھ میں لے لیا۔ اب وہ اللہ کے ولی جو تھے، عبادت کرتے چلتے، پھر عبادت کرتے پھر چلتے، بس چلتے ہی رہتے، چلتے ہی رہتے۔ 12 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے گزرے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور اب کرم فرمائیے، اب تو بھوک لگنے لگی ہے، چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی، اب بھوک لگنے لگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنو، ہم جو ہے ابدال ہیں، ہم ابدال ہے، 40 ابدال جو ہوتے ہیں نا، ان میں کے 2 ہم ابدال ہیں، اور ہم کوئی غذا نہیں کھاتے، ہم کوئی دنیاوی غذا نہیں کھاتے، ہم کوئی کماتے نہیں ہیں، ہمیں جب بھوک لگتی ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، مگر وہ بھی بھوک لگتی ہے تب، وہ بھی 24 گھنٹے میں ایک بار، 24 گھنٹے میں ایک بار۔ کہا 24 گھنٹے میں؟ کہا ہاں۔ کہا چلو 24 گھنٹے میں ایک بار نمبر تو آئے گا کھانے کا، ٹھیک ہے۔ اتنا انتظار کیا، 12 گھنٹے اور صحیح، 12 گھنٹے جب دوسرے گزرے، کہا حضور اب تو کھانے کا وقت ہو گیا۔ کہا ہاں اب کھانے کا وقت ہوا۔ ایک ابدال نے مصلی بچھایا، دعا کی، آسمان سے 3 پیالے سالن اور 3 روٹی نازل ہوئی، تینوں نے سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا، جو کہ دنیا کی غذا نہیں تھی نا، بڑا مزہ آیا کھانے میں، آسمانی غذا تھی، بڑا لطف آیا کھانے میں۔ خیر کھایا، سیر ہوئے، پھر اللہ کی عبادت میں لگ گئے، پھر آگے سفر شروع ہوا، آگے بڑھنے لگے۔ جب دوسرے 24 گھنٹے گزرے،
اس شخص نے پھر کہا کہ حضور اب واپس بھوک لگی ہے. کہا ٹھیک ہے. اب دوسرے ابدال کی باری تھی. انہوں نے مصلی بچھایا, اللہ سے دعا کی تو 3 کٹورے دوسرے آسمان سے اور 3 روٹیاں نازل ہوئی اور تینوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. پھر آگے بڑھنے لگے. تیسرے جب 24 گھنٹے گزرے تو انہوں نے اس شخص نے پھر کہا کہ حضور واپس بھوک لگی ہے. تب ان دونوں نے کہا کہ سنو, ہمارا معمول ہے کہ ہمارے ساتھ گروپ میں جو ہوتا ہے نا, ہمارے گروپ کے اندر جو ہوتے ہیں ان سب کی دعا کرنے کی باری ہوتی ہے. ہم دونوں کی باری ختم ہو گئی, اب تمہاری باری ہے دعا کرنے کی. اب دعا کرنے کی تمہاری باری ہے. اب وہ شخص تعجب میں پڑ گیا, کہنے لگا کہ حضور کہاں آپ لوگ اور کہاں میں, ان پڑھ جاہل گوار, غوث پاک کی خانقاہ کے باہر بیٹھ کر لوگوں کو پانی پلانے والا, ایک لوٹے والا. میں تو کچھ نہیں جانتا, میں کیا دعا کروں گا. آپ لوگ ہی دعا کر کے جس طریقے سے منگواتے تھے اس طریقے سے منگوا لیجیے, کھا لیتے ہیں. کہا نہیں, دعا تو اب تمہیں ہی مانگنی پڑے گی. دعا مانگو یا مرو, ہم تو چلے آ گئے. اب مرتا کیا نہ کرتا. خیر مصلی بچھایا, دعا کی. جیسے ہی اس لوٹے والے نے دعا کی, آسمان سے 6 کٹورے 6 روٹیاں نازل ہوئی. پہلے کتنی نازل ہوتی تھی؟ 3 کٹورے 3 روٹیاں. اب اس لوٹے والے نے دعا کی 6 کٹورے 6 روٹیاں. اب اپنی زبان میں کہے تو ان ابدالوں نے یوں کہا ہوگا, کیوں پہ چھپے رستم, تو تو کہتا تھا کہ میں تو جاہل ان پڑھ ہوں, میرے پاس تو کچھ نہیں. یہ تو ہماری دعا سے تو 3 کٹورے 3 روٹیاں آتی تھی, تیری دعا سے 6 روٹیاں 6 کٹورے. بتا کیا ہے یہ, کیا ہے؟ تو وہ لوٹے والا کہنے لگا کہ حضور میں خود بھی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے, میں خود بھی نہیں جانتا یہ کیا ہے, اور تمہارا میرا سفر یہاں سے ختم. اب آگے چلنے کو میری ٹانگیں اجازت نہیں دیتی, مگر یہ بتائیے کہ آپ لوگ دعا میں کیا مانگتے تھے. اب سنیے, یک در گیر محکم گیر, ایک در پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ پکڑ. دوسروں پھانپے مت مارا کرو دوسروں میں کہ وہاں کیا ملتا ہے یہاں کیا ملتا ہے. ہمیں ہمارے پیر سے جو ملتا ہے نا وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے, سب سے بڑھ کر ہے. اس شخص نے کہا کہ ہمارا اور آپ کا واسطہ یہیں سے ختم ہوا, مگر یہ بتائیے کہ آپ کیا مانگتے تھے دعا میں. اب سنو انہوں نے کیا کہا. وہ ابدال کہتے ہیں کہ ہم کچھ اور نہیں, مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے, اے پاک پروردگار, وہ جو خانقاہ ہے غوث اعظم کے باہر لوٹا لے کر جو سب کو پانی پلاتا ہے, اس کے صدقے میں ہمیں کھانا کھلا دے. اس کے صدقے میں, یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہی ہے, اس کے صدقے میں ہمیں کھانا کھلا دے. تو وہ خود تعجب میں پڑ گیا. وہ کہتا ہے دونوں سے ابدال سے کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں جانتے. کہا میں وہی لوٹے والا ہوں جس کے صدقے میں آپ دعا مانگا کرتے تھے, جس کے صدقے میں آپ دعا مانگا کرتے تھے. رونے لگا, کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے پیر دستگیر نے مجھے خانقاہ کے باہر بٹھا کر 40 سال میں اس مرتبے پر پہنچا دیا ہے کہ ابدال میرے صدقے میں دعا مانگ کر کھانا کھاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے پیر نے مجھے اتنے بڑے مرتبے پر پہنچا دیا, اور میں دوسری جگہ پر ڈھونڈ رہا تھا مرتبے. میں تو آلریڈی مرتبے پر فائز ہو چکا ہوں. تو اپنے پیر کو سب سے محکم معظم سمجھے, سب سے بڑھ کر سمجھے, اور ایک در مضبوطی کے ساتھ تھام لے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا در, یہ سرکار غوث پاک کا در اگر تھام لیا تو سمجھو سارے سلاسل کے فیض تم کو مل جائیں گے, سارے سلسلوں کے فیض مل جائیں گے. تبولی فی السماء والارض دقت, کہ زمین و آسمان میں میرے نام کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں, تو جن کے نام کے ڈنکے زمین و آسمان میں بجتے ہو ان کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو, زمین و آسمان میں ہمارا بھی چرچا ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.